السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات، تمام اسٹوڈنٹ، چاہے جس بھی ایگزام میں بیٹھنا چاہتے ہیں اردو زبان سے، اردو لینگویج سے، میٹرک ہو، انٹر ہو، سکشمتا کے ہمارے ٹیچرس لوگ ہوں، یا کوئی ٹیٹ ہو یعنی کہ سی ٹیٹ ہو، ایس ٹیٹ ہو، کوئی بھی ہو، آپ تمام کے لیے یہ بالکل ویڈیو وردان سے کم نہیں ہے۔ ہم نے 90 کوسچنز کو اکٹھا کیا ہے، صرف ازداد جو 2 ویڈیو میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ 2 ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو تیسری ویڈیو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ بیچ میں ہوگی۔ یہاں لکھا ہے ازداد۔ ازداد لفظ کیا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے زد۔ کیا ہے؟ زد، زواد دال زر زد۔ تو زد کے معنی ہوتا ہے الٹا، اسی کا یہ جمع ہے ازداد، یعنی بہت وہ سارے الفاظ جو اس کے الٹے بنائے گئے ہیں۔ اسی کو ہم انگلش میں اپوزٹ ورڈ کہتے ہیں، اور اسی کو ہم ہندی میں بلوم شبد کہتے ہیں۔ معلوم ہو گیا؟ زد کا معنی ہوتا ہے الٹا، ازداد یعنی الٹے آپ کو بنانے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سوال نمبر 1 میں ہے اعلیٰ، تو اعلیٰ کے زد کیا ہوگی؟ وکلپ دیا گیا ہے ادنا، پستی، عالم، اور ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اعلیٰ کا زد کیا ہوگا؟ صحیح جواب ہوگا اعلیٰ کا زد ہوگا ادنا۔ اعلیٰ کے معنی ہوتا ہے اونچا، ادنا کے معنی ہوتا ہے نیچا۔ ٹھیک ہے، اب آئیے دیکھتے ہیں زندگی کی ضد کیا ہوگی۔ سب جانتے ہوں گے زندگی کی ضد موت ہوگی۔ جو سخت ہوگا اور جو امتحان میں زیادہ آنے والا ہوگا اس پر میں آپ کو نشاندہی کروں گا۔ یہ آسان ہے، زندگی کی ضد موت۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر 3 میں غروب کی ضد کیا ہوگی؟ ہاں، یہ جو ٹیڑھا ہے، غروب کی ضد کیا ہوگی؟ جب ہم غروب کا معنی آپ کو بتا دیں گے تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ غروب کے معنی ہوتا ہے ڈوبنا۔ غروب کا معنی ڈوبنا۔ ضد کیا ہوگا؟ تو اس کا عربی میں آئے گا غروب کا ضد ہوگا طلوع۔ کیا ہوگا؟ آپشن آپ کا جیم بالکل پرفیکٹ ہے۔ غروب کا ضد ہوگا طلوع۔ طلوع معنی نکلنا بولتے ہیں، سورج طلوع ہو رہا ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے، تو غروب کے معنی ہوتا ہے ڈوبنا اور طلوع کے معنی ہوتا ہے نکلنا۔ لہذا غروب کا ضد یعنی غروب کا اپوزٹ، غروب کا بلوم، غروب کا الٹا کیا ہوگا؟ طلوع ہوگا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر 4 بڑھتے ہیں۔ قول کی ضد کیا ہوگی؟ فعل، بدی، تاریخ، ان میں سے کوئی نہیں۔ قول کی ضد کیا ہوگی؟ تو صحیح جواب قول کی ضد آپ کا کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا۔ قول کی ضد فعل۔ قول کہتے ہیں بات کو اور فعل کہتے ہیں کام کو۔ تو بات میں اور کام میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہنا بہت آسان ہے پر کرنا بڑا مشکل ہے، لہذا قول کی ضد کیا ہوگا؟ فعل ہوگا۔ سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں، کافر کی ضد کیا ہوگی؟ مردہ، محبت، دوزخ، مومن۔ تو کافر کی ضد مومن، کافر کی ضد مومن، پرفیکٹ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ میں جو آپ کو دے رہا ہوں یقین جانیے امتحان میں تمام کوشچنس میں سے پوچھے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 6، خرید کی ضد کیا ہوگی؟ خرید کی ضد کیا ہوگی؟ خرید کی ضد کیا ہوگی؟ خرید کی ضد فروخت۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 7 میں ہے فنا کی ضد۔ یہ امتحان میں پوچھے جانے والے کوشچن ہیں۔ فنا کی ضد کیا ہوگی؟ موت، بقا، نقصان، پیار۔ فنا کی ضد کیا ہوگی؟ جن لوگوں کو الفاظ کے معنی یاد ہوں گے ان کو ضد بنانے میں کوئی دقت نہیں ہوگا۔ جیسے فنا کا معنی ہوتا ہے ختم ہونا، فنا کا معنی ختم ہونا، اور بقا معنی باقی رہنا۔ تو فنا کا ضد کیا ہو جائے گا؟ بقا۔ فنا کا ضد بقا۔ سوال نمبر 8، مسجد کی ضد کیا ہوگی؟ مسجد کی تمام کوشچن امتحان میں سے پوچھے جاتے ہیں۔ مسجد کی ضد کیا ہوگی؟ صحیح جواب جی مندر۔ سوال نمبر 9، مسرت کی ضد کیا ہوگی؟ مسرت کی ضد کیا ہوگی؟ جس بچوں کو، جس بھائی کو، جس اللہ کے بندے کو مسرت کا معنی ہوگا وہ آرام سے ضد نکال سکتا ہے۔ مسرت کے معنی ہوتا ہے خوشی، اور ضد پوچھ رہا ہے اور یہاں ہے غم۔ مسرت کا ضد غم۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 10 میں مشرق کی ضد کیا ہوگی؟ تو مشرق کا معنی آپ نہیں جانتے ہوگے، مشرق کے معنی بتا دیں گے تو آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ مشرق کے معنی ہوتا ہے پورب، مشرق کے معنی پورب، اور مغرب معنی ہوتا ہے پچھم۔ بتاؤ مشرق کا ضد مغرب ہوگا کہ نہیں؟ پچھم کا ضد پورب ہوگا کہ نہیں؟ پورب کا ضد پچھم ہوگا کہ نہیں؟ تو مغرب عربی لفظ ہے اور مشرق بھی عربی لفظ ہے، عربی سے عربی جواب دینا ہے
اور اردو سے اردو جواب دینا ہے. تو مشرق کی ضد مغرب. سوال نمبر 11 دیکھتے ہیں. گرما کی ضد کیا ہوگی؟ سب جانتے ہوں گے گرما مانے گرمی، سرما مانے جاڑا. آسان ہے، مشکل کو ہی آپ کو میں بتاؤں گا. سوال نمبر 12. شاہ کی ضد کیا ہوگی؟ شاہ کی ضد، تو شاہ مانے ہوتا ہے بادشاہ، تو شاہ کی ضد کیا ہوگی؟ شاہ کی ضد آپ کو ہو جائے گا گدا ہو جائے گا. دیکھتے ہیں سوال نمبر 13 میں. پیدائش. پیدائش کیا گیا؟ پیدائش کی ضد موت. پیدائش کی ضد موت. آمد کی ضد خرچ. آمد کی ضد خرچ. امتحان میں یہ بہت زیادہ پوچھتا ہے. دیکھتے ہیں سوال نمبر 15 میں. پیر کی ضد کیا ہوگی؟ پیر، تو پیر کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ پیر کے معنی دو قسم کے آتا ہے. پیر کے معنی شمار بھی ہوتا ہے اور پیر کے معنی بوڑھا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پیر کی ضد کیا ہوگا؟ جوان. کیا ہوگا؟ جوان. پیر کا ضد جوان. سوال نمبر 16. آقا کی ضد کیا ہوگی؟ آقا کی ضد کیا ہوگی؟ آقا کی ضد کیا ہوگی؟ صحیح جواب آقا کی ضد غلام ہوگا. آقا مانا مالک ہوتا ہے ہمارا. سوال نمبر 17. روزہ کی ضد کیا ہوگی؟ روزہ کی ضد. روزہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ منہ بند کر کے رکھنا. کھانے پینے اور جماعت سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے. اور روزہ کا الٹا کیا ہوگا؟ روزہ کا الٹا کھانا ہوگا، افطاری کرنا ہوگا. معلوم ہو گیا؟ تو روزہ کا ضد افطار ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر دیکھتے ہیں 18 میں. خالق کی ضد کیا ہوگی؟ خالق عالم، مخلوق، تاریخ، دنیا. تو خالق کے معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اور مخلوق ہوتا ہے جو ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں، ہو چکے ہیں. تو خالق پیدا کرنے والا، اس کا ضد ہوگا مخلوق. دیکھتے ہیں سوال نمبر 19 میں. جدید کی ضد کیا ہوگی؟ جدید کی ضد کیا ہوگی؟ یاد رکھیے گا، جدید کی ضد ہے قدیم ہے. جدید میں نہ ہوتا ہے نیا، اور قدیم میں نہ ہوتا ہے پرانا. یہ عربی لفظ ہیں. سوال نمبر 20. بلندی کی ضد کیا ہوگی؟ یہ آپ کو پرفیکٹ یاد کرنا ہے. بلندی کی ضد کیا ہوگی؟ ظلمت، اونچا، پستی، باطل. صحیح جواب بلندی کی پستی. ٹھیک ہے نا. اور دیکھتے ہیں سوال نمبر 21 میں. کثرت کی ضد کیا ہوگی؟ یہ امتحان میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. کثرت کی ضد کیا ہوگی؟ تو کثرت کے معنی ہوتا ہے زیادہ. کثرت کے معنی زیادہ، اور قلت کے معنی کم. تو کثرت کے ضد قلت، قلت کے ضد کثرت. امتحان میں اگر الٹا پوچھ دے اس کے، یعنی قلت کا پوچھ دے تو کثرت لکھیں گے، کثرت کا پوچھ دے قلت بولیں گے. معنی پوچھ دے تو کثرت کا معنی ہوتا ہے زیادہ سے، اور قلت کا معنی ہوتا ہے کم. نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر 22 میں. نیکی کی ضد کیا ہوگی؟ آپ سب جانتے ہوں گے نیکی کی ضد بدی ہے. نیکی کی ضد بدی ہے. اور پوچھ دے گا آپ سے امتحان میں امیر کی ضد کیا ہوگی؟ تو غریب. امیر کی ضد غریب. امیر کی ضد غریب. نیکسٹ دیکھتے ہیں سوال نمبر 24 میں. دوست کی ضد کیا ہوگی؟ تو دوست کی ضد دشمن. دوست کی ضد دشمن. پھر دیکھتے ہیں آسمان کی ضد کیا ہوگی؟ زمین. آسمان کی ضد زمین. نیکسٹ دیکھتے ہیں نفرت کی ضد کیا ہوگی؟ نفرت کی ضد کیا ہوگی؟ نفرت کی ضد کیا ہوگی؟ صحیح جواب دیجیے گا دشمن، پیار، محبت، سخت. صحیح جواب آپشن جی. سوال نمبر 27 میں. سوال کی ضد کیا ہوگا؟ سوال کی ضد جواب میں ہے، تو سوال کا ضد جواب ہے. سوال کا ضد جواب ہے. سوال نمبر 28 میں. حق کی ضد کیا ہوگی؟ یہ امتحان میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. حق کی ضد کیا ہوگی؟ یاد رکھیے گا حق کی ضد باطل. حق کی ضد باطل. دیکھتے ہیں سوال نمبر 29 میں. شام کا ضد کیا ہوگی؟ شام کی ضد کیا ہوگی؟ شام کے صبح. شام کی ضد کیا ہوگی؟ صبح. سب جانتے ہیں آپ شام کی ضد صبح. روشن کی ضد کیا ہوگی؟ روشن کی ضد. سوال نمبر 30. روشن کی ضد کیا ہوگی؟ روشن کی ضد کیا ہوگی؟ کیا آپ جانتے ہیں جواب کو؟ اگر جانتے ہیں تو جواب دے سکتے ہیں. کوشچن نمبر 30 ہے تاریخ. تاریخ کیا جواب ہے؟ تاریخ، یعنی کہ آپ کا یہ صحیح جواب ہے روشن کے. دیکھتے ہیں سوال نمبر 31 میں. نرم کی ضد کیا ہوگی؟ نرم ہے نا. نرم کی ضد کیا ہے؟ سخت. نرم کی ضد سخت ہے. نرم کی ضد سخت. ان تمام کو آپ کو یاد کر لینا ہوگا. سوال نمبر 32 میں. زندہ کی ضد کیا ہے؟ زندہ کی ضد مردہ. زندہ کی ضد مردہ. ٹھیک ہے نا. زندگی کی موت اور زندہ کا مردہ. سوال نمبر 33 دیکھتے ہیں. آج کی ضد کیا ہوگی؟ آج کی ضد. آج کی ضد کیا ہوگا؟ آج کی ضد کل. آج کی ضد کل. ٹھیک ہے نا.
चलिए सवाल नंबर 34 देखते हैं। आसान की ज़िद क्या होगी? आसान की ज़िद मुश्किल, आप सब जानते होंगे, इसके जवाब बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 35 में पस्ती की ज़िद क्या होगी? पस्ती की ज़िद क्या होगी? बुलंदी। पस्ती की ज़िद बुलंदी, ठीक है। सवाल नंबर 36 ये इम्तिहान में आपसे पूछा जा सकता है। जिस्म की ज़िद क्या होगी? रूहानी, दिमाग, आलम, मोहब्बत। जिस्म के ज़िद, सही जवाब इसको याद कर लीजिएगा आप। जिस्म के ज़िद दिमाग। जिस्म नज़र आता है और दिमाग आपका नज़र नहीं आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 36 के बाद 37 में आज आपको सिर्फ पढ़ाएंगे हम 45 क्वेश्चन, ठीक है ना। खूबी की ज़िद क्या होगी? खूबी की ज़िद खराबी, आप जानते ही हैं। दुआ की ज़िद क्या होगी? बद्दुआ। दुआ की ज़िद बद्दुआ। और शरीफ की ज़िद क्या होगी? शरीफ की ज़िद, ये इम्तिहान में आपसे पूछा जा सकता है कि शरीफ की ज़िद क्या होगा? मुसीबत, जंग, रज़ील, खारिज। शरीफ की ज़िद रज़ील। शरीफ की ज़िद रज़ील। शरीफ मने नेक, रज़ील मने ख़राब। सवाल नंबर 40 इब्तिदा की ज़िद, ये इम्तिहान में आपसे पूछा जा सकता है। इब्तिदा की ज़िद क्या होगी? तो सही जवाब इब्तिदा की ज़िद इंतहा। इसको नोट कर लीजिएगा। जो लोग हमारे ग्रुप में शामिल हैं या शामिल हो जाएंगे उनको ऑल PDF के साथ साथ इसका भी आंसर शीट आपको दे दिया जाएगा ताकि आराम से घर बैठे रिवीजन आप कर सकें। देखते हैं सवाल नंबर 41 में दाखिल की ज़िद क्या होगी? खारिज, रज़ील, मुसीबत, आखिर। दाखिल की ज़िद क्या होगा? जवाब होगा खारिज। क्या होगा? खारिज। देखते हैं सवाल नंबर 42 में आखिर की ज़िद क्या होगी? आखिर, अव्वल, आबाद, अदना, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आखिर की ज़िद अव्वल। आखिर की ज़िद अव्वल। देखते हैं सवाल नंबर 43 में नफ़ा का ज़िद क्या होगी? नफ़ा की ज़िद क्या होगी? नफ़ा का नुकसान। नफ़ा का नुकसान, ये इम्तिहान में आपसे पूछा जा सकता है। नफ़ा का नुकसान। सवाल नंबर 44 में है नूर की ज़िद, ये इम्तिहान में हर साल हो जाता है, चाहे वो मैट्रिक हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि नूर की ज़िद क्या होगी? सही जवाब नूर की ज़िद जुल्मत। इम्तिहान में अक्सर मैं देख रहा हूँ 10 सालों से कि मैट्रिक और इंटर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नूर की ज़िद क्या होगी? तो जुल्मत। नूर माने रोशनी, जुल्मत माने अंधेरा। सवाल नंबर 45 जो आज का सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा कि दुनिया की ज़िद क्या होगी? दुनिया की ज़िद आबाद, अंजाम, आखरत, गुरबत। तो दुनिया की ज़िद आखरत। दुनिया जो नज़र आ रही है और आखरत जो नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दुनिया की ज़िद आखरत। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। एक और वीडियो लेकर के, सिर्फ 2 वीडियो में तमाम अजदाद को इकट्ठा कर दिया गया है। इंशाल्लाह तीसरी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं 46 से, वो बहुत ही ज़्यादा VVI है, इंपॉर्टेंट है, उसको देखना आप ना भूलिएगा। हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दूसरों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह आप लोग इम्तिहान को कामयाब करे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।